مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات علماء نے، محدثین نے، مورخین نے بدن مبارک میں لکھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات لکھے ہیں۔ وہ جو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں، اگر بات واضح ہو رہی ہے۔ جو معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں۔ پیغمبر اسلام کے معجزات جو دکھائے گئے ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا، کہ جن میں قرآن بھی ہے، جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو سورج کو پلٹایا، یہ سب معجزات الگ ہیں۔ وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو معجزات دکھائے قرآن بھی ہے، جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو سورج کو پلٹایا، یہ سب معجزات الگ ہیں۔ وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو معجزات دکھائے ہیں علماء نے، 500 سے زیادہ معجزات تو اہل سنت کے علماء نے لکھے ہیں، اور 1000 سے زیادہ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں بحار الانوار میں درج کیے ہیں پیغمبر اسلام کے 1000 سے زیادہ معجزات۔ اور بہت بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں اس سے زیادہ معجزات صرف ختمی مرتبت نے دکھائے ہیں۔ لیکن کچھ معجزات آپ کے جسم مبارک کے اندر تھے۔ اب میں ان معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر سننا پسند فرمائیں گے سب، جو جسم مطہر کے اندر، جسم مبارک کے اندر ختمی مرتبت کے معجزات تھے۔ عزیزان گرامی، مورخین نے لکھا، علامہ مجلسی نے حق الیقین، ان کی عقائد کی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ ہے، اس کی جلد اول کے اندر جناب ختمی مرتبت کے جو معجزات جسم مطہر میں تھے فرماتے ہیں کہ، اور انہوں نے جو روایت بہرحال پیش کی ہے، اور بھی بہت سے مقامات پہ المناقب میں ابن شراشب نے لکھا ہے، اور میرے ذہن میں اس وقت جو حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے، حق الیقین ہے، بحار الانوار ہے، الانوار النعمانیہ ہے نور محمدی کے اندر، اور بہرحال المناقب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ختمی مرتبت سے کہا کہ ہم نے آپ کی تجارت کی، آپ کی برکت کی تعریف سن رکھی ہے، اور ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے۔ تو اس وقت بھی ختمی مرتبت نے جملہ کہا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، میری کچھ شرائط ہے، میں ہر چیز مال تجارت میں نہیں لے جاتا ہوں، میری کچھ شرائط ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، آپ صرف 24 یا 25 برس کے ہیں۔ مورخین نے یہی لکھا ہے 25 برس کے تھے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 24 برس کے ہیں، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، نازل نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، اپنی شرائط پہ لے جاؤں گا۔ تو حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں نا پیغمبر اسلام، کہ ابھی شریعت نازل ہوگی، نافذ ہوگی، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ جائز نہیں ہیں۔ تو جناب خدیجہ کے وسیلے سے فرما رہے ہیں اس بات کو، کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، جناب خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں منظور ہیں، جو شرائط ہیں آپ کی ہمیں منظور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ میں یہ مال تجارت لے جاؤں گا، یہ نہیں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا ہمیں قبول ہے۔ کہا کہ پھر جو مال تجارت میں لے جاؤں گا اس میں میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا، میرا اس میں نفع اتنا ہوگا۔ بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے۔ تو اب پیغمبر اسلام لے گئے مال تجارت کو، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے گئے تو بی بی کو آج تک اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ ان کا وجود ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو اب کا اتنا مال تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب واپس آئے، جا رہے تھے، تو جناب خدیجہ کے ایک منشی کا نام تھا میسرہ، کہا میسرہ جو کچھ دیکھو وہ مجھے من و عن آ کے بیان کر دینا، جو کچھ ان کے وجود میں دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا، کیونکہ میں تصور یہ کر رہی ہوں کہ یہ مظہر العجائب ہے، ان کے اندر تم بہت سے معجزات دیکھو گے، ان کے وجود مقدس کے اندر معجزات ہوں گے۔ تو جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے اس وقت جناب خدیجہ نے کہا میسرہ صرف میری چند باتیں یاد رکھنا، کیونکہ میسرہ بی بی کے ملازم ہے، خادم ہے۔ کہا میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا۔ یہ اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں۔ ابھی لوگ اعلان رسالت کے انتظار کے بعد نزول قرآن کے منتظر رہیں گے، آیت اطاعت کا انتظار کریں گے، تب اطاعت کریں گے۔ بی بی اعلان رسالت سے پہلے اطاعت سکھا رہی ہیں۔ کہا کہ میسرہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا۔ میسرہ یہ کہیں رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو تم کہنا رات ہے، یہ کہیں دن ہے چاہے ستارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے۔ میسرہ یہ جیسا کہیں ویسا کرنا، اگر یہ قافلے کے روکنے کا حکم دے قافلے کو روک دینا، چلنے کا حکم دے چلا دینا۔ میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرنا۔
ابھی لوگ انتظار کریں گے بی بی خدیجہ اس وقت بھی اطاعت پیغمبر سے کھا رہی ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی وہی جو جناب ختم مرتبت کے بچپنے میں معجزات بیان کیے گئے ہیں وہی معجزات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب واپس آئے تو جناب خدیجہ نے فوراً کہا کہ آپ چاہیں تو سارا مال تجارت کا جو نفع ہے آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا اتنا ہی حصہ میرا ہے، باقی سب آپ کا ہے۔ کہا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، چاہیں تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کہنا میری امانت کی علامت تھی اور پورا کر دکھانا میری صداقت کی علامت ہے۔ کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ مال تجارت کا نفع نہیں لوں گا، باقی سب آپ کا ہے۔ اور پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ اب کیا دیکھا؟ اب وہ جو 24 معجزات یا 25 معجزات ہیں ان میں سے جتنے مجھے یاد رہیں گے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ سننا پسند فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت کی معجزات ہے بدن مطہر سے متعلق۔ کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے لکھے ہیں یہ معجزات بچپنے سے پیغمبر کے نظر آ رہے تھے یہ معجزات۔ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہا کہ بی بی یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے، سر سے لے کے گردن تک سب لوگ ان سے نیچے نظر آتے ہیں۔ کہا بی بی یہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کہ ان کا کوئی سایہ بھی ہو اور سائے پہ کسی کا پاؤں بھی آئے۔ جن کے سائے پہ خدا کو منظور یہ نہ ہو کہ ان کے سائے پہ قدم مبارک کسی کا قدم آ جائے، ان کے سائے مبارک کے اوپر کسی کا قدم آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ ان کے سایہ بھی نظر نہیں آتا، سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہا اور کیا دیکھا میسرہ؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے ان میں اگر پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا۔ جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ان کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے یہ گزرتے تھے سارے درخت ان کو جھکنے لگتے تھے، ان کے سامنے درخت جھک کے بتاتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی؟ محمد وعجل فرجہ۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی جناب خدیجہ بار بار پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فضائل کو سننا بی بی کو بھی پسند ہے۔ میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مکھیاں مچھر ہوتے تھے تو سب کو تنگ کرتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مچھر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی جب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول خدا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، کوئی کیڑا آپ کے قریب نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے ایک احاطہ بنا رکھا ہے، ایک محیط ہے جس کی وجہ سے سارے حشرات مجھے تنگ کرنے سے قاصر ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا وجود مقدس بہت بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پوچھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم سب لوگ اپنے ناخون کاٹتے تھے، بال کاٹتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ ان کے ناخون بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے۔ خالق کو منظور نہیں تھا کہ ان کے ناخون کٹیں گر جائیں، بال کٹیں گر جائیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہی مرتبہ سر مبارک کے منہ مبارک اپنے کاٹے، بال مبارک کاٹے، اور سارے صحابہ نے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو سارے صحابہ تبرک کو مانتے تھے تبھی تو تبرکاً تقسیم کیے تھے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سب صحابہ نے وہ منہ مبارک پیغمبر اسلام کے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے تھے، اور کہتے تھے جب بھی ہم ان منہ مبارک کو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ چلے جائیے تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کی منہ مبارک رکھے ہیں، بال رکھے ہیں، تو تعجب یہ ہے کہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ پیغمبر اسلام کا وجود مقدس ہے۔ 7-8 معجزات پیش کر چکا ہوں، اتنے اگر اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلیلی معجزات کو پیش کر دوں عزیزان گرامی۔ تو یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں۔ بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا رہتا ہے۔
کہ ایک ام المؤمنین نے بھی کہا تھا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. بھئی جب دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو فرماتی ہیں کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی جو نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر اسلام کی پیشانی کے نور میں مل جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیشانی سے کہا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں، کنکریاں پتھر اپنے ہاتھ پہ اگر اٹھا لیں تو وہ پتھر جب ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، کبھی الحمدللہ کی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں، جن کے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ سنگریزے وہ اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں تو وہ پتھر تسبیح کرنے لگیں. اور اگر کوئی آغوش ہی میں پلا ہو، ان سے متعلق کیا کہنا جو ان کی آغوش میں پلے ہوں گے. اگر پتھر آئیں تو تسبیح کریں، جو آغوش میں پلیں تو کوئی علی بنے، کوئی فاطمہ بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. عزیزان گرامی ان کی آغوش پہ پلوں کا مقام ہے. کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سب زمین پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ماننے والے کبھی کالے رنگ سے، کالے کپڑوں سے کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. کہا کہ یہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کے ڈھانپ کو ہمیشہ سوتے ہیں. کہا جب سارے زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہیں. کہا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا. تو اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اگر شب ہجرت جناب ختمی مرتبت کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو کسی ایسے ہی کو دعوت دیں گے نا میرے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا ختمی مرتبت کے جسم مبارک سے نور نکلتا تھا. عزیزان گرامی وہ سارے مشرکین مکہ تھے جو چاروں طرف سے کھڑے بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون سو رہا ہے بستر پہ، اور بار بار ایک دوسرے سے کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں. عزیزان گرامی جبکہ 100 امیر المومنین رہے تھے پھر بھی وہ دیکھ کے کہتے تھے محمد سو رہے ہیں. اپنے نہیں تھے، اپنے ہوتے تو کہتے کہ تعصب سے دیکھ رہے تھے اس لیے محمد و علی میں فرق نہیں کر سکے. عزیزان گرامی بیگانے تھے پھر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آیا. تو عزیزان گرامی یہ جناب ختمی مرتبت کا جسم مبارک ہے کہ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پشت پہ، اور بہت سے لکھا ہے بازو پہ، لیکن البتہ پشت پہ ایک مہر نبوت ہے. اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو فوراً نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق لوگوں نے لکھا کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. یہ مہر نبوت تھا، ختم نبوت کی مہر تھی پیغمبر کی. بعض نے لکھا ہے بازو پہ، داہنے بازو پہ، بعض نے لکھا پشت پہ. عزیزان گرامی اسی کے بوسے کے لیے ایک صحابی نے کہا تھا